دیکھیے مدرسہ توحید اس کا آغاز سن 2017 سے تقریباً یہ عمل میں آیا، لیکن کئی سالوں سے اس کا انقطاع ہونا اور اس کا جڑنا کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً یہ 4 مہینے سے اس کا سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اور جب سے میں 4 مہینہ میرا ہوا یہاں پر، میں جب سے آیا ہوں اور اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہاں کے سرپرست حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کون سی چیز کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے، کس چیز کے بارے میں بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ بچوں، پروگرام ختم ہو چکا ہے، 5 سے 10 منٹ کے اندر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، مختصر نماز ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ کو کھانا کھلایا جائے گا۔ برائے مہربانی انعام چاہیے تو خاموش رہو۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے مدرسے توحید آزاد نگر کے اندر شیخ محترم نصاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، قرآن والے بچوں کا ہمارا جو نصاب ہے، قرآن والے بچے ناظرہ قرآن، حفظ سورہ، حدیث مع ترجمہ حوالے کے ساتھ، قرآنی دعائیں، مصنون دعائیں ترجمے کے ساتھ، نماز نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل نماز کی دعا، نماز کا مکمل طریقہ، اور اسی طریقے سے چمن اسلام، جس میں چمن اسلام اول دوم سوم سب شامل ہے، بچے اپنے لیول کے اعتبار سے شروع کیے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو پورے صرف پرلی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان لیول پر چمن اسلام پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اردو سکھانے اور نبی کی سیرت بتانے کے لیے۔ ان کو خاموش کرو شیخ انور صاحب۔ الحمدللہ میں بتاتا چلوں، یہ ناظرہ قرآن والے طلبہ و طالبات کا معاملہ ایسا ہے کہ میں جن بچوں کو پڑھا رہا ہوں الحمدللہ اکثر بچے جو کم سے کم اگر انہوں نے بھی حفظ کیا ہوگا تو تقریباً ان کا الحمدللہ آدھے پارے تک مکمل ان کا حفظ ہوا ہے۔ ابھی میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا 3 جگہ پر مدرسہ جو عربی کے علاوہ جو بڑی بچیوں یا بڑے بچوں کو میں تعلیم دے رہا ہوں، جن کا گھر دور ہونے کی وجہ سے یا عمر بڑھنے کی وجہ سے مدرسے میں وقت ان کو نہیں مل پا رہا ہے، جن کے پاس میں جا کر تعلیم دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بار ہم نے یہ نیت کیا ہے کہ اس جگہ پر ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں جو تراویح نہیں پڑھ پا رہی ہیں، الحمدللہ ہم نے اپنے جماعت کے بچیوں کو تیار کیا، اس لائق بنایا ہے کہ انشاءاللہ وہ باقاعدہ تراویح کی نماز اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرائیں گی پڑھنے والوں کے لیے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں صبح کے وقت الحمدللہ ہمارے جناب محترم رومان سر کے گھر پہ میرا جانا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، ان کے گھر میں 3 اور 1 بچے آنے کا سلسلہ شروع کی تھی، فی الحال منقطع ہے وقت ہونے کی وجہ سے، لیکن تقریباً 3 بچیاں، 1 بچہ اور 2 بچے اور 1 بچی سر کی الحمدللہ میرے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ رومان سر کی بڑی لڑکی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 3 سورے تقریباً ان کا باقی ہے، ورنہ مکمل 1 پارہ حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس بار پلاننگ بنایا ہے، رومان سر سے ہمیں اجازت ملی ہے، انہوں نے فل اجازت دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ 1-2 دن کے اندر ان کے گھر پہ مشورہ بھی ہو جائے گا اس تعلق سے کہ وہاں اپنی جو جماعت کی لڑکیاں ہیں شیخ، ہم نے الحمدللہ وہاں پر باقاعدہ تراویح کا اہتمام کرنے کی پوری نیت کیا ہے انشاءاللہ العزیز، جو سلف کے طریقے پر سنت نبویہ کے طریقے پر مکمل منی پورے کے اندر انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد میرا دوسرا مسئلہ آتا ہے فیروز بھائی کے گھر پہ، متین بھائی اور محسن بھائی کے گھر پہ، وہاں پہ الحمدللہ ہم نے ایک بچے کو تیار کیا ہے، اسما انم، اور اسی طریقے سے اشمیرہ، تو یہ 2 بچے ہم نے الحمدللہ وہاں پر تیار کیا جو باقاعدہ انم انشاءاللہ العزیز چیز کی تیاری کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی ترقی دے، تقریباً اس کا بھی حفظ آدھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ جہاں بھی تراویح کی نماز ہوگی ہم اپنے گائیڈ میں انشاءاللہ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے تراویح کا سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے انور بھائی کے گھر پہ، جو وہ بچی عفیفہ بنت انور جس کی تقریر ابھی ہو رہی تھی، ماشاءاللہ تقریباً آدھے پارے سے زائد اس بچی نے حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی کامیاب کرے۔ یہ 3 جگہ پر الحمدللہ ہم نے تراویح کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ آپ احباب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو حافظ قرآن بنائے، بہترین طریقے سے ان بچیوں کو کامیاب کرے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والے بچوں کے نصاب تقریباً 7 ہیں۔ اما پارہ پڑھنے والے بچے جو ہیں، دیکھتے رہیے گفتار، اما پارہ پڑھنے والے بچوں کا جو نصاب ہے، ناظرہ اما پارہ، حفظ سورہ، قرآنی دعا ترجمے کے ساتھ، مصنون دعا ترجمے کے ساتھ، نماز نبوی ٹوٹل نماز کی دعا، اس میں ذکر اذکار اور ساری چیزیں، اس میں وضو کی بیان، غسل کا بیان، تیمم کا بیان، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ چمن اسلام جس میں اول قاعدے سے لے کر اول دوم سوم ساری چیزیں، سارے قاعدے داخل ہیں، جو بچہ جیسا ذہنی طور پر رہتا ہے
उसे वैसा पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट इसमें हुआ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब के अंदर, मदरसे तौहीद के अंदर कायदा वाले जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उनका निसाब है मोहम्मदी कायदा, शमल इस्लाम कायदा, नमाज नबवी, कुरानी दुआ तर्जुमे के साथ, मसून दुआ तर्जुमे के साथ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हमारे मदरसे तौहीद का निसाब है। अल्लाह का फजल करम है, तकरीबन 4 महीना ये बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे पास। और कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि हमने किसी बच्चे को मसलकी तौर पर कोई टार्चर किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया जाता है। किसी मसलक को लेकर, किसी मजहब को लेकर हमारे यहाँ कोई सख्ती और कोई ऐसी बात नहीं है। तकरीबन हमारे पास 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे जगह से पढ़ने आ रहे हैं सिर्फ तालीम को देखकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो बच्चे तकरीबन आज अपनी जमात के तकरीबन 52 से 55 बच्चे जो हमारी जमात से जुड़कर अपने निसाब का तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी तादाद तकरीबन तलबा व तालिबात की तादाद मिलाकर जब मैं आया 17-18 थे, आज के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं आपको बताऊं सर 55 बच्चे तलबा व तालिबात मिला के अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यहाँ का निसाब है। मैं अव्वल 2 सोम का सिलसिला शुरू करूं। मैं मुख्तसरन चाहता हूं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मैं यहाँ के जमात के मुअक्कर उस्ताद जो तमाम तकरीबन अक्सर बच्चों के उस्ताद हैं, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ रुमान सर से कि वो आए, बच्चों की हौसला अफजाई कर दें। जो उनके तासुराती कलमात उस्ताद के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, मैं रुमान सर से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तासुराती कलमात पेश करें।